اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس ایٹریبیوٹ کی سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے الغافدو۔ الغافدو کی جڑ ہے خے فے دال۔ اس کے معنی ہے نرم کرنے والا، عاجز کرنے والا، وہ جو عاجزی کرنے والوں کو چنتا ہے۔ الغافدو وہ ہے جو ظالموں کو نیچا دکھاتا ہے اور متکبر فرعونوں کو ذلیل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جس کو چاہے اسے درجے میں پست کرتا ہے۔ یہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ایسا ہوتا انسان کے غرور کی وجہ سے ہے۔ انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کو اگر دنیا میں تھوڑا مرتبہ مل جائے، اچھی جاب لگ جائے، کوئی اچھی پوزیشن مل جائے یا شکل و صورت اللہ نے اچھی دے دی ہو، جسمانی طاقت ہو، خاندانی حسب نسب اچھا ہو، ان میں سے کسی بھی چیز کی زیادتی کچھ لوگوں کو مغرور کر دیتی ہے اور وہ اپنے غرور میں بگن جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ جیسے انہیں اس کا حق حاصل ہو۔ طاقت کے نشے میں اکثر طاقتور کمزوروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی۔ اللہ ظالم کو بھی موقع دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، لیکن جب بار بار کی مہلت پر بھی انسان باز نہیں آتا تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت کرتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ نے کئی بار موقع دیا کہ وہ پلٹ جائے، لیکن وہ دولت و نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، تو اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ اللہ ظالم نہیں، اللہ عادل ہے۔ اس زمین پہ ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ الغافدو کا ایک مطلب نرم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے دل نرم کرنے کے لیے انہیں مشکلوں سے گزارتا ہے، کبھی مالی تنگی دے کر تو کبھی کسی اور طرح کی مشکل۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے روزی کشادہ نہیں کرتا، یا مجھ پر اس لیے پریشانیاں آتی رہتی ہیں کہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، جبکہ اس کے برعکس اللہ اس پر ایسے حالات اس لیے رکھتا ہے کہ وہ نرم دل رہے، اللہ کے قریب رہے، اللہ سے مانگتا رہے، کیونکہ نعمتوں کی فراوانی ناشکرا اور متکبر بھی کر دیتی ہے۔ غربت میں بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ غربت میں امتحان مختلف ہوتے ہیں۔ یہ صبر کا امتحان ہو سکتا ہے، قلت میں اطمینان یا قناعت حاصل کرنا شکر کا باعث بن سکتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس پہ صبر و شکر۔ الغافدو اس طرح دلوں کو نرم رکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں، اپنے ولیوں کو بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اخلاق بلند کرے۔ اللہ کا ایک نام المعزو ہے، عزت دینے والا، عطا کرنے والا۔ اللہ پاک ہے اور سب سے بلند ہے، عزت والا ہے اور وہی عزت دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی کو عزت سے نہیں نواز سکتا۔ جس کو اللہ عزت بخشے، پھر چاہے پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ المعزو اپنے فرما بردار اور محبت کرنے والے بندوں کو طاقت اور عزت دینے والا ہے۔ المعزو کا ماخذ ہے عین زے، جس کے معنی بنتے ہیں طاقتور، قوی، مضبوط، اونچا، بلند، اعلیٰ عالی شان، بزرگ ہونا۔ مزید مطلب نکالیں تو جو نامور ہو، قابل احترام، پیارا، عزیز، قیمتی، نایاب۔ بے شک رب العزت ہمارا مالک سب سے زیادہ قابل احترام ہے، اور وہی ہے جو جس سے چاہے خود مختاری دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ایک اور ایٹریبیوٹ المذلو بھی ہے،
دال لام لام کی جڑ سے نکلا یہ لفظ المعزلو کے معنی ہے کمزور کرنا، مطیع کرنا، ذلیل کرنا، یعنی ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ آج کل کے دور میں عزت کے معیار کافی حد تک بدل گئے ہیں۔ جن کاموں کو پہلے برائی سمجھا جاتا تھا، آج لوگوں کی نظر میں وہ قابل عزت اور بڑائی ہو گئے ہیں۔ لیکن سچ یہی ہے کہ بظاہر برے کاموں سے جتنا بھی کوئی نام کیوں نہ ہو جائے، اصل عزت نہیں ملتی، اور اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بندے کی ہو۔ اللہ جس کو عزت دے، بے شک زمانہ اس کو برا بھی بنا دے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب لوگ بے شک زبان سے کہیں نہ کہیں، دل میں اس کی عزت کے قائل ہوتے ہیں۔ اور کرپٹ لوگوں کے منہ پر لوگ چاہے کچھ نہ بولتے ہوں، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ الغافر ہے، ظالموں کو رسوا کرتا ہے، اس کے ہی ہاتھ میں عزت اور اس کے ہی ہاتھ میں ذلت ہے۔